اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ اور بصرہ کی ایک فاحشہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانا کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثالیں بھی دی جاتی تھیں۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کیا کرتی اور گراں قدر زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے اور آپ ایک عالم دین اور زہد و عبادت والے تھے۔ لوگوں میں آپ مادر ذات ولی کے طور پر مشہور و معروف تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی۔ وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شوانا نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی تاکہ میں یہاں پہ آ کر نوحہ گری کروں اور دولت کماؤں۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شوانا نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اسے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پہ ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شونا نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بھری نظر ڈالی۔ لہذا جب اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی اکارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شونا سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شوانا ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ شب روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی، اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور
گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اسی حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور اللہ کو پیاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔